بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عقیدہ ختم نبوت میرا ایمان کی سلسلہ کا یہ 7واں درس ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا اس کے شروع کرنے کا مقصد میرا ایک فقیری انداز سے تقابل ادیان کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو، اس کی آفاقیت کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارات کو جو انبیاء ما سبق نے اپنی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، امت مسلمہ کے ان نوجوانوں تک پہنچانا جو آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو RSS یا اور جتنے بھی دہشت گردانہ تنظیمیں وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، قابل سوچ اور غور بات یہ ہے کہ آج میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ زمین پہلے کسی کی تھی، دور انگریز تب برطانیہ یہاں پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ اللہ ان زمینوں کو بدلنے پر، اللہ ان جو نظام کو بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے ان حلقہ بندیوں کو تبدیل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے قلوب کو تبدیل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے دلوں کو منور کرنے کا۔ آج مادی طاقتوں کے باوجود اس معاشرے کے اندر اجتماعی لحاظ سے، حکومتوں کے لحاظ سے، فرانس میں حکومتی سطح پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ نے دیکھا کس طریقے سے غصہ فلم بنائی، خاکے بنائے۔ ہندوستان نے طریقہ سیکھا۔ یہ لوگ کیوں؟ امت مسلمہ کے سنجیدہ طبقے کو اس پر سوچنا چاہیے۔ امت مسلمہ کے جو سوچ رکھتے ہیں، مدبرین ہیں، اسے میری درخواست ہے اس بات پر ذرا غور کریں فقیر کی کہ یہ کیوں اس طریقے سے یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین ہو رہی ہے۔ یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں فرانس نے جب یہ گستاخی کی تو ہر جگہ پر، مختلف جگہوں پر لوگوں نے فرانس کے صدر کی تصویر زمین پر رکھ اس پر پیر رکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ سب کچھ بھول گئے۔ برادران اسلام، یورپ کی دیکھیے سوچنے کی بات ہے، قابل غور بات ہے یہ۔ ایک طرف رشیا کمیونسٹ، منکر خدا کا منکر لادین ہے۔ اس لادین طاقت کے ذریعے رہنے والے جتنے بھی مملکتیں ہیں، آپ نے دیکھا رشیا افغانستان میں شکست مسلمان کے ہاتھوں کھائی۔ مسلمان کی وجہ سے افغانستان میں رشیا نے شکست کھائی، لیکن اس کے باوجود رشیا کا صدر پوٹن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں بیان دیتا ہے وہ لادین طاقتیں، وہ لادین قوتیں، وہ لادین علاقے جہاں سے یورپ بھی ملتا ہے، جہاں پر یہ صرف یورپ کی بات نہیں ہے۔ ارے یورپ تو اگر کیتھولک سے، پروٹسٹنٹ سے، چاہے وہ یعقوبی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، وہاں تو تسلسل انبیاء کا ذکر موجود ہے ان کی کتب میں۔ وہاں پر نبیوں کا سلسلہ موجود ہے ان کی کتب میں۔ ان کی کتب میں موجود ہے کہ انبیاء آئے، وہ ایمان بھی لاتے ہیں، ان نبیوں پر چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ یہ جو محاذ آرائی شروع کی گئی ہے، اب اس کو دیکھ کر، آپ نے دیکھا اس کو دیکھ کر ہندوستان کے اندر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے۔ اس قوم کو چند لوگ وقتی لحاظ سے جذبات میں لا کر ایک آدھ جلوس نکال کر، افسوس ہوتا مجھے، نبی ہم سب کے ہیں، جلوس نکلتے ہیں تو کس یہ فلانے فرقے کا، یہ فلانے پارٹی کا، یہ فلانے گروہ کا۔
نبی کے نام پہ اگر ہم ایک نہ ہو سکے، آج افسوس ہوتا ہے مجھے، عقیدہ ختم نبوت اگر اس پر ہم ایک نہ ہو سکے، اس پر ہم آپس میں مفادات کو لے کے بیٹھ جائیں. یورپ دیکھ رہا ہے پالیسی بناتا ہے، وہ 100 سال کی پالیسی بناتے ہیں یہود و نصارہ، وہ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کی. ہم مسلمان تو ان کے خلاف ایک جلوس نکال کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں سوشل میڈیا پر جگہ جگہ پر ایک دوسرے کو تکفیر کرنے میں اس قدر اشتعال پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جناب قتل کی طرف چلے جاتے ہیں. اس پالیسیز کو وزارت قانون نے دیکھنا ہے، پارلیمانی امور نے اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے. ایک مستقل قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہم کو لڑا رہے ہیں، یورپ جو کرنا ناریس کی جو نسل ہے یہاں پر، جو امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف تکفیر پیدا کر رہی ہے سوشل میڈیا پر. میری اپیل ہے سوشل میڈیا کا FIA والوں سے کہ ایسے تمام تر جتنے بھی ان کے اکاؤنٹ ہیں جو امت مسلمہ کو تکفیر پیدا کر رہے ہیں، ان پر فوراً پابندی لگائی جائے. آج کفر ایک ہو چکا ہے. آج آپ دیکھیں ہندوستان کی باطل طاقت ہے، شیطانی قوت ہے، وہ BJP، وہ بھی تو کسی اوتار کے ماننے والے ہیں نا، وہ لادین تو نہیں ہے نا. RSS، آریہ، لنگایت، دراوڑ، برہمن، چھتری، ویش، شودر، جتنی بھی ہندوستان کے اندر یہ قومیں ہیں، ان تمام قوموں کی مذہبی کتب موجود ہے، ان تمام قوموں کی اپنے رسم و رواج موجود ہے، ان کی شادی بیاہ کی تقریبات موجود ہے. اب وہ لادین نے ان کی اوتاروں کو ہم نے دیکھنا ہے. اسے پہلے میں نے عرض کیا، ہر مسلمان مبلغ ہے. یہ کہا جاتا ہے فلانے لوگ اپنے سے مبلغ اسلام لکھتے ہیں، ارے ہر مسلمان مبلغ ہے. ہر مسلمان کا کام ہے بلاغ پہنچانا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کی کتب سے پہنچانا ہے. ہم تقابل ادیان کا جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہمارے جو یورپ میں رہ رہے ہیں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور محبت کی دلائل کے ساتھ، بیانات کے ساتھ ان کو ہم سمجھائیں، ان کی ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے. یہ نہ یہاں پر ہم بیٹھ کر جذبات میں 2-4 تقریریں کر کے وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور عرصہ حرائط تنگ کر دے. آج دیکھیے آپ، یورپ جو رشیا کے زیر اثر یورپ ہے، اس رشیا کے زیر اثر یورپ کے اندر آج تک کہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی نہیں ہوئی. یورپ ہے وہ بھی. یہ کون سا یورپ ہے؟ یہ فرانس کہاں کا یورپ ہے؟ یہ کیسے کس کتاب پہ عمل کرنے والے ہیں یہ لوگ؟ ہمارا کام ان کتابوں کو لانا ہے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کی کتاب سے تکفیر نکالنا ہے. یہاں پر بیٹھ کے مسلمانوں کی کتاب سے تکفیر نکالی جاتی ہے کہ فلانی کتاب میں یہ جناب کافر ہو گیا. اب اس قوم کو سنجیدہ لینا پڑے گا، اس مسئلے کو سنجیدہ لینا پڑے گا. اس قوم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کے نام پر ایک ہونا پڑے گا. ان چند پرسنٹ جو یہ ان شدت پسند جو لوگ ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، اور اس سے اسلام کی جو مسلمان یورپ میں اور جو مسلمان اور علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کی جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس مشکلات کا تطابق تقابل ادیان میں ہے. تقابل ادیان سے مذہب تہذیب سکھاتا ہے، مذہب تمدن سکھاتا ہے. مذہب تو انسان کو انسان کے اندر درندگی ختم کرتا ہے. مذہب تو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہر نبی کے ماننے والے، ہندوستان کے اندر رہنے والے قوم، ہم سب کو ایک کرنا ہے. تو اس ایک وجود کو ان کی کتب میں دیکھنا پڑے گا جس کا ذکر ان کی کتب میں موجود ہے، جس کے بارے میں بشارات ان کی کتب میں موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پر ایمان موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، اس پر ایمان عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، اسی پر ایمان تمام انبیاء کرام کا تھا.
ہر نبی نے آنے والے نبی کی بشارت دی اور کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ آخری نبی ہے۔ تو برادران اسلام، میری تمام تر سنجیدہ طبقے سے اپیل ہے، امت مسلمہ کے تمام تر سنجیدہ طبقے سے اپیل ہے کہ جس طریقے سے سلام کے اندر، نماز کے اندر ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں بائیں اور سلام پھیر کے فلانے کی تو نماز نہیں ہوئی، فلانے تو غلط نماز پڑھی، فلانے تو اس طرح ہاتھ باندھا ہوا تھا، فلانے تو ہاتھ چھوڑا ہوا تھا، وہ آمین بالخیر کہہ رہا تھا۔ ارے جب آپ نے سلام پھیرا ہے، دائیں اور بائیں سلامتی دینی ہے، یہ امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے دائیں اور بائیں سلامتی دینی ہے۔ آگے اور پیچھے اللہ مالک ہے، کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے امت مسلمہ نے، اور یہ جو پیچھے سے چھرا گھونپنے والے جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو میر جعفر میر صادق، جو کہ چند پیسوں پہ دین کو بیچ رہے ہیں اور امت مسلمہ کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ان کا تدارک یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، یہ قانون سازوں کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے قانون سازی کی جائے۔ جو آج یورپ کے اندر، جو آپ ہندوستان کے اندر ہم اتنی طاقتیں رکھ رہے ہیں، ایٹمی قوت رکھ رہے ہیں، اٹھا کے دیکھیے تاریخ کو، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسلام کی تاریخ میں آج تک بھی اتنی بڑی، ایسے دور میں جب امت مسلمہ جو چند سو کی تعداد میں تھے، جب جنگ بدر میں 313 کی تعداد میں تھے، جب کسی جنگ میں 1000 کی تعداد میں تھے، اس کے باوجود اتنی چھوٹی تعداد، قلیل تعداد کے باوجود اسلام ایک روب تھا اس زمین کے اوپر، نصرت بھی روب تھی اسلام کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب عاشق آگے بڑھ رہے تھے، دنیا پر، زمین پر غلبہ حاصل کر رہے تھے۔ آج ہم پر زمین سمٹ دی گئی ہے، آج ہم پر زمین سمٹ دی گئی امت مسلمہ پر۔ ہم ایک جذباتی قوم کی طرح آگے آتے ہیں، بریکنگ نیوز، اور بریکنگ نیوز ختم ہو گئی، سوڈا واٹر ختم ہو گیا، فرانس کی نہ مصنوعات سے بائیکاٹ ہوئی، نہ فرانس سے بائیکاٹ ہوئی، ہندوستان کا بھی یہی حشر ہے۔ آج ہندوستان کے بائیکاٹ کی بات چل رہی ہے، آج آپ کی شادی بیاہوں میں جو رسم و رواج ہے وہ ہندوستانی، اس سے بائیکاٹ کیجئے، ان کو چھوڑیے۔ برادران اسلام، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کو روحانی طریقے سے، روحانی راستے پر چلتے ہوئے، روحانی راہ کو اپناتے ہوئے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنتے ہوئے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا۔ میں جو روحانی بات کرتا ہوں، روحانی انقلاب کی، اس روحانی انقلاب سے وہ مطلب میرا نہیں ہے جو مزارات پہ بیٹھ کے لوگ چرچ کے چھکے لگاتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ روحانیت ہے، ترک الدنیا اسلام میں نہیں ہے۔ روحانی انقلاب وہ ہے جو خود نت راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ روحانی انقلاب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب ہے۔ روحانی انقلابی زمین پر اوپر جو ہے نا عدل و انصاف کو قائم کرے گا، جس طرح 1400 سال پہلے قائم کیا تھا اسلام کی نشاط ثانیہ میں، کیونکہ ان کو جو خوف ہے یہ اسلام فوبیا کا نہیں ہے، یہ غلب اسلام فوبیا کا خوف ہے۔ تو برادران اسلام، ہم نے سلامتی لانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کو قائم کرنے کا روحانی طریقہ ہے، اس روحانی طریقے کی طرح ہم نے فقراء کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے تمام سنجیدہ طبقے سے میری درخواست اپیل ہے کہ آئے وہ عملی میدان میں آئے، نکلے، خدا نے اس خاموشی کو توڑے۔ یہ خاموشی جو آج ہم نے اپنے اوپر اپنی، بڑی افسوس ہوتا نا مجھے سوشل میڈیا پہ جب میں دیکھتا ہوں، یہاں پر حق جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے مطلب کا حق سننا چاہتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، باچا صاحب تو ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، یہ تو ہماری سیاست کی پارٹی کے نہیں ہے، یہاں پر تو بات وہ سنی جاتی ہے جو ان کے فرقے کی بات ہو، جو ان کی سیاست کی پارٹی کی بات ہو، وہ اپنی سیاسی پارٹی کے لیے اس کی جو بات ہوتی ہے اپنے سیاسی لیڈر کی، اس کے لیے کتنے تعویلات بنا لیتے ہیں، کتنی باتیں بنا لیتے ہیں۔
اللہ اکبر. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں پر جس طریقے سے ہندوستان جیسی قوم، ہندوستان جیسے لوگ جو غلام در غلام رہ چکے ہیں، جو مسلمانوں کے انگریز کے غلام رہ چکے ہیں، آج وہ اٹھ کر عصمت رسول پر بات کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے آج ہم نے اب حق کو سننے کا، حقیقی حق کو سننے کا، اسلام کی حقانیت کو سننے کا، اسلام کی حقانیت پہ چلنے کا، حق کا راستہ اپنانا ہے جو راستہ صحابہ کرام نے اپنایا تھا. یہ سیاسی بالادستی سے، مسلکی بالادستی سے، فرقوی بالادستی سے، زبان کی بالادستی سے، ان تعصبات سے نکل کر ہوا سماع المسلمین کے راستے پر عمل پیرا ہونا ہے. یہ نہیں کہ جناب یہ تو ہمارے سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں ہے، یہ تو ہمارے جناب فرقے کا ممبر نہیں ہے، یہ تو ہمارے جو ہے نا گروہ کا بندہ نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں. حق کی بات سنیں. یہ جو تکفیر پیدا کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، سنجیدہ طبقہ اس سلسلے میں آئے، عملی میدان میں آنا چاہیے. اب امت مسلمہ کا اب عملی میدان جو ہے سجانا ہے. عملی میدان سجانے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آپ کی ذات پر، آپ کی عصمت اور حرمت پر، آپ کی محبت پر، آپ کے ناموس رسالت پر اگر ہم ایک نہ ہو سکے تو یاد رکھیے تاریخ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. آنے والی تاریخ آپ کو کھنگال کے رکھے گی اور آپ کی اولاد آپ کے اوپر نالت بھیجے گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آج آپ پر فخر کرے تو آئیے ناموس رسالت کے لیے ان فرقوں کو، ان سیاستوں کو، ان گروہوں کو، ان لسانی ان تنظیموں سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور محبت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر ہم متحد و متفق ہو جائیں. تاکہ پھر آپ دیکھیے گا دنیا نے دیکھا یہ نظارہ، یہ زمین دیکھ چکی ہے، یہ فضائیں دیکھ چکی ہیں، یہ ہوائیں دیکھ چکی ہیں، یہ طاقتیں دیکھ چکی ہیں. امت مسلمہ کا وہ گن گرج، وہ نعرے تکبیر کی صدا، وہ فرات کی دریا دیکھ چکی ہے، وہ جنگ بدر کا میدان دیکھ چکا ہے، وہ جنگ احد کا میدان دیکھ چکا ہے، وہ صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھ چکا ہے، وہ شعبہ ابی طالب کی زندگی دیکھ چکا ہے. یہ فضائیں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. اب اس فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار در قطار. اب بھی ہم نے وہی فضا پیدا کرنی ہے، وہی ماحول پیدا کرنی ہے، وہی سوچ پیدا کرنی ہے، وہی اسلام کی نشاط ثانیہ میں اسی طریقے سے ہم نے ہوا سماع المسلمین کے نام پہ ایک ہونا ہے. یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے. ہم کسی پارٹی پر، کسی سیاست پر، کسی گروہ پر کتنے اپنے آپ کو جناب سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں بات ہو رہی ہے. متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے. برادران اسلام، یہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ 7واں درس ہے. عقیدہ ختم نبوت ہوتا کیا ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت اس کائنات کا ہے. یہ صرف مسلمان کا نہیں ہے، یہ تو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کا ہے، جو قرآن نے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن ہے، جو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عرش معلیٰ بھی لکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے اس سے پہلے عرض کیا، جب بچے کے کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان دی جا رہی ہے، اس میں شہادت دی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ. اب یہاں لا میں یہ سب ختم ہے، فرقے ختم ہے، سیاست ختم ہے. اللہ کے نزدیک کون ہے؟ کون نزدیک ہے؟ جو متقی ہے. تو ہم سب نے اللہ کے نزدیک متقی بننا ہے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینی ہے. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی فقراء کا پروگرام ہے. اس پروگرام پر ہم چاہتے ہیں امت مسلمہ ایک ہو جائے، ایک نبی کے نام پہ، ایک خدا کے نام پہ. اگر ہم ایک نہ ہو سکے، یاد رکھیے تاریخ آپ نے دیکھا کس طریقے سے بغداد کا حشر ہوا، تاریخ آپ نے دیکھا کس طریقے سے جو اندرس کا حشر ہوا، کس طریقے سے بخارا کو، تاشقند کو، سمرقند کو کیا حشر کیا گیا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تکفیر پہ لگے ہوئے تھے، تو کافر میں کافر. چوکوں میں اس طرح مناظر ہوا کرتے تھے بغداد کے.
خدا را کوئی تاریخ سے سبق سیکھے، خدا را اس تکفیر کو چھوڑے، خدا را اس تکذیب کو چھوڑے، خدا را امت مسلمہ کے نوجوانوں کے رہنما بنے. امت مسلمہ کا یہ مخصوص طبقہ جس کا بار بار میں کہتا ہوں کہ انبیاء جو ہیں وراثت جو علماء کرام ہیں، جو علماء کرام ہے وہ وراثت الانبیاء بنی اسرائیل ہے. تو وراثت بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ حضور کی بشارت دی، حضور کے آنے کی بشارت دی، حضور کے عاشق بنایا. اسحاق علیہ السلام نے، دانیال علیہ السلام نے ان کی کتب اٹھا کے دیکھی ہے. تو ہم ممبر و محراب پر بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں دجالی. ہم ممبر و محراب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، آپ امت سے ایک قدم آگے بڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ امامت کرتے ہیں، تو آپ کی فرض ذمہ داری ہے آئیے فقیر کے ساتھ، آئیے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے، حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے. پختون اور پاکستان کی فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام لشکر کے سپاہی ہے. یہی اس فقیر کا پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.